ظفر ہیریٹک نے کچھ عرصہ پہلے ایک ویڈیو بنائی جس کا ٹائٹل تھا ہاؤ حضرت عمر یوز ٹو کنٹرول پروفٹ پیس بی اپان ہم، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کنٹرول اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈر۔ تو آج ہم اسی ویڈیو کا مختصر ریسپانس دیں گے، کیونکہ اکثر کر کے اسلام کے رولز ان کی پسند ناپسند کے اکارڈنگ ہی بنتے تھے، اور محمد صاحب کی موت کے بعد بھی انہوں نے اسلام کے نیموں پر اپنی منمانی کی۔ پتہ چلتا ہے کہ رسول کو عمر سے کتنا ڈر لگتا تھا، بلکہ ایسے بھی ریفرنس موجود ہیں جن سے صاف صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول عمر سے ڈرتے تھے۔ تو یہ جو حدیث آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کی 4845 حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر کی کسی بات پر بحث ہو گئی، اور ان کی آوازیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آوازوں سے بلند ہو گئی۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان لانے ہو جو ایمان لائے ہو، اپنی آواز نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، نہ نبی کے ساتھ اونچی آواز سے بات کیا کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پہ آئی تھی۔ تو اس کے بعد بیر کہتے ہیں کہ یہ جو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی آہستہ آواز میں بات کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ کہہ کر پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہا ہے۔ تو سوچیں کہ ایک بندہ خود ہی قرآن کو لکھوا رہا ہے اور اس سے بہت ڈرتے ہیں آپ، اور اس کے بارے میں یہ آیت نازل کریں کہ آواز نہ اونچی کرو، تو یہ بات بالکل بھی جھوٹ ہے۔ تو جو اب آپ حدیث اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس حدیث کا ریفرنس ہے صحیح بخاری 730۔ تو اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار اور بیماری کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے قریب جب آپ بیمار ہوئے تھے اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا کہ نماز کی امامت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ وہ امامت کریں۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ نرم مزاج آدمی وہ نہیں کروا سکتے، انہوں نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جماعت کروانے دے اور حکم دے ہمیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہی الفاظ دہرائے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہو کہ نماز پڑھے۔ تو پھر اس طرح حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا اور کہا کہ نہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہیں نماز پڑھے، اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلی پہ نماز پڑھائی۔ تو ادھر بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں کہہ رہے۔ تو اگر اتنے ڈرتے یا اتنے وہ ہوتے اور مطلب ان کی مرضی سے آیتیں اتار رہے ہوتے اور اتنی، تو وہ کہتے کہ حضرت عمر کو کہہ دو نماز پڑھائیں۔ اور رہی یہ بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواہش کے مطابق آیات اترتی تھیں، تو وہ تو صرف اس کے اندر صرف 3 ہی کوٹ کر پائے ہیں۔ تو آپ صرف 3 کی بنا پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا قرآن انہوں نے لکھا ہے، پوری حدیث انہوں نے لکھی ہے، اور ان حدیثوں کی بنا پر جدھر سے ان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈانٹ دیا، ان کو کہا گیا ہے، ان کو نصیحت کی گئی ہے۔ تو اور باقی صحابہ کی بھی اکثر باتیں قرآن کے اندر حکم کے طور پر آ جاتی تھی، جیسے اذان کا حکم تھا، وہ بھی صحابی کو خواب کے اندر آیا تھا، تو وہ پھر حضرت اذان کو پریکٹس کیا گیا۔ تو یہ بالکل بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کسی کے حکم، کسی کی خواہش یا کسی کا کچھ وجہ سے بندہ کوئی حکم نازل ہو جائے، تو وہ بہت سے ہوتے ہیں، اور آپ صرف 3 ہی مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ 10 سے اوپر یا 15 دکھائیں گے تو پھر تو ہم چلو مان لیں گے۔